محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا ہے؟ وحی دو قسم کی ہے، نوٹ کریے۔ ایک ہے وحی مطلوع اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ ہے قرآن۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرأت کی جاتی ہے، قرآن مجید۔ اور وحی غیر مطلوع یعنی حدیث۔ وحی غیر مطلوع یعنی حدیث۔ حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث کو پڑھ کر سمجھا جاتا ہے، اس کے اسباق کیا ہے، اس حدیث میں کتنے سبق ہے، اس حدیث سے کتنے مسائل ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ غور فکر کرنا ہوتا ہے۔ آیت پر بھی غور فکر کرنا ہے، لیکن یہ وحی غیر مطلوع ہے حدیث، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کے، اور تلاوت کرنے سے ایک ایک لیٹر پہ ہم کو 10 نیکی ملتی ہے۔ الف لام میم 3 حروف ہوئے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، وہ وحی مطلوع ہے قرآن مجید۔ اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ایک دلیل لے لیجئے، 4604 سنن ابو داؤد، 4604 سنن ابو داؤد۔ مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس حدیث کو روایت کیے ہیں۔ مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کیے ہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، انی اوتیت الکتابہ، مجھے دیا گیا ہے کتاب، ومثلہ معہ، اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی کتاب یعنی قرآن مجید، اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ یعنی حدیث۔ تو 2 وحی اللہ نے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث میں حدیث قدسی کے بارے میں بھی مختصر میں سمجھ لیں۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی کا ڈیفینیشن ایک لائن میں لکھ لیں، سمجھ لیں۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، معنی اللہ رب العالمین کے طرف سے ہوتا ہے، یہ حدیث قدسی۔ قرآن اللہ نے بولا ہے، حدیث قدسی بھی اللہ رب العالمین نے بولا ہے۔ قرآن میں اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث قدسی میں الفاظ نبوی ہے، معنی اللہ کی طرف سے۔ یہ سمجھ لیجیے اچھے سے۔ اب ہم بول رہے تھے آپ کے سامنے وحی کے بارے میں۔ وحی سمجھ میں اگر آ گیا ہے آپ کو، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امام بخاری کی فہم، امام بخاری کی سمجھ، صحیح بخاری سے جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ پہلے نمبر پہ کتاب بدء الوحی، وحی کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نبی اور رسول بنائے گئے ہیں اللہ کے، وہ اللہ جو 7 آسمانوں کے اوپر اس کے عرش پر مستوی ہے، وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں پہلے نمبر پہ وحی کا بیان لکھے ہیں، کتاب بدء الوحی۔ دوسرے نمبر پہ علم حاصل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ نہیں، ایمان لانا ہے، دوسرے نمبر پہ ایمان۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں جو پہلے بولا ہوں مجھے کریکٹ کریں گے یا نہیں،
جب بولا گیا کہ علم حاصل کرنا تو پھر میں نے کہا نہیں، دوسرے نمبر پہ کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. آمن الرسول، خود ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے خود رسول اس چیز پر جو نازل ہوا ان کے اوپر رب کے طرف سے. پہلے کون ایمان لائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے. اب یہاں پر جو دوسرے گمراہ فرقے والے ہوں گے وہ گمراہی کی باتیں بولتے رہیں گے. کیسی بات کر رہے ہیں، دیکھو نبی ایمان لائے بول رہے ہیں. بیچاروں کو نہیں معلوم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی اور رسول بنائے جانے والے ہیں یا آپ نبی اور رسول ہیں اللہ کے. اللہ رب العالمین آپ پر وحی نازل کر کے آپ کو خبر دیا تو معلوم ہوا. تو اب نبی ایمان لائے اور اللہ اس بات کا ذکر کر دیا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں. اور ہم ہر رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ کر سوتے ہیں. ہر مسلمان کو یہ 2 آیتیں پڑھ کر سونا چاہیے. سونے سے پہلے لازم یہ 2 آیتیں پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائے گی، یعنی آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. آمن الرسول، ایمان لائے خود رسول. اللہ بول رہے نا قرآن میں، تو اللہ کے آیت پر ایمان رکھنا ہے نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو نازل ہوا ان کے اوپر ان کے رب کے طرف سے. والمؤمنون، اور پھر ایمان والے بھی ایمان لائے. کون؟ صحابہ. نبی کے ساتھ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ اہل بیت، وہ ایمان لائے. ٹھیک ہے، تو آیت کا ترجمہ اور تفسیر سے میں ابھی رک رہا ہوں. مجھے اصول ثلاثہ پڑھانا ہے تو میں بہت زیادہ شرح نہیں کروں گا. یہ آنے والا ہے آگے، یہ جو آیت میں ہے کن چیزوں پر ایمان لائے کیا ہے وہ سب آگے آنے والی ہے باتیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ سمجھیے کہ دوسرے نمبر پہ ایمان، کتاب الایمان لکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ایمان، ایمان کے بعد نماز ہے نا. پہلا کلمہ ہے، دوسرے نماز ہے نا. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ نہیں لکھے تیسرے نمبر پہ، کتاب العلم لکھے. کیا لکھے؟ کتاب العلم. اب یہ باب سمجھیے، اب یہ باب سمجھیے، یہ چیپٹر کا جو نام ہے یہ سمجھیے. باب العلم قبل القول والعمل. علم کا مقام بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ہے. علم کا حاصل کرنا بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ہے. کئی ایسے لوگ ہیں بغیر علم کے بولتے ہیں، تو وہ ادھر ادھر کی گمراہ باتوں کو سیکھتے ہیں، صوفیوں کے کلام کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے پھرتے ہیں. گمراہ فرقوں کی گمراہ باتوں کو سیکھتے ہیں اور وہ سکھاتے پھرتے ہیں. صحیح علم نہیں سیکھتے اللہ کے بارے میں، صحیح علم نہیں سیکھتے رسول اللہ کے بارے میں، صحیح علم نہیں سیکھتے دین اسلام کے بارے میں. خرافاتی عقیدے، خرافاتی اعمال جو کچھ سن لیے ہوتے ہیں خرافاتی مولویوں سے، گمراہ کرنے والے صوفیوں سے، وہ سکھاتے پھرتے ہیں. علم کے بغیر سکھاتے ہیں. علم کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا قرآن اور حدیث. اتبعوا ما انزل الیکم، تم پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کیا گیا تمہارے طرف. سمجھ میں آ رہا؟ تو نازل کیا ہوا جو علم ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. نازل کیا ہوا علم قرآن اور حدیث ہے. وہ علم سیکھنا ضروری ہے. العلم قبل القول والعمل. علم کا مقام کب ہے؟ پہلے نمبر پہ. کچھ بھی بولنے سے اور کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. بہت سارے لوگ عمل کر رہے، نماز پڑھ رہے لیکن سیکھے نہیں نماز کو. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل پڑھ کے دکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے صحابہ کو سکھائے، پھر صحابہ تابعین کو سکھائے. وہ حدیثیں موجود ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، موطا امام مالک میں، مسند احمد میں، مسند شافعی میں، سنن دارمی میں، سنن دار قطنی میں، اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابیں ہیں. تو اللہ کے بندو، ہم کو نماز سے پہلے
نماز کے بارے میں جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پہ امام بخاری کی سمجھ دیکھیے، کتاب العلم لکھے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ کتاب الطہارہ لکھے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کتاب الطہارہ، ابھی نماز نہیں لکھے، چوتھے نمبر پہ طہارہ یعنی حیض کے مسائل لکھے ہیں کہ کیا کیا ان مسائل میں بتائے ہیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غسل کے مسائل ہیں، غسل کیسے کرنا وہ سکھایا گیا۔ وضو کے مسائل، وضو سکھایا گیا ہے۔ طہارت لینا سکھایا گیا ہے، پاک ہونا سکھایا گیا، کیونکہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو پاکی حاصل کرنا ہے نماز سے پہلے۔ تو چوتھے نمبر پہ کتاب الطہارہ ہے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ آپ دیکھیں گے کتاب الصلاۃ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے وحی، دوسرے نمبر پہ ایمان لانا ہے، تیسرے نمبر پہ اعمال صالحہ کرنے سے پہلے علم سیکھنا ہے، کیونکہ عمل اگر علم کے بغیر کریں گے تو وہ عمل گمراہی والا عمل ہوگا، ثواب سمجھ کے کریں گے لیکن وہ نبی کے مطابق والا عمل نہیں ہوگا تو گناہ ملے گا۔ تو عمل کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ علم، چوتھے نمبر پہ کتاب الطہارہ، پانچویں نمبر پہ کتاب الصلاۃ ہے۔ پھر آگے اور بھی روزے کا بیان اور روزے کے بارے میں، اور پھر حج عمرہ کے بارے میں، اور پھر بہت سارے اور عبادتوں کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو، اس باب کو یہاں پر اصول ثلاثہ نام کی کتاب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے۔ سمجھ میں آ گیا العلم قبل القول والعمل؟ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے العلم قبل القول والعمل اس باب کو لکھنے کے لیے انہوں نے کیا دلیل لیے ہیں؟ انہوں نے کیا دلیل لیے ہیں؟ دلیل ہے سورہ محمد آیت نمبر 19۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا، غور سے سنیے ترجمہ، جان لیجئے، فعلم جان لیجئے، سیکھ لیجئے، علم حاصل کر لیجئے۔ فعلم کا مطلب انہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، گناہوں کی بخشش مانگتے رہیے۔ اب اللہ رب العالمین کے ان الفاظ پر غور کریں، اللہ کے الفاظ ہیں نا، یہ اللہ کی بات ہے نا، اللہ نے بولا ہے نا یہ، تو اس میں لا الہ الا اللہ اور واستغفر لذنبک سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فعلم، اللہ نے کہا فعلم، علم حاصل کر لو، اچھے سے جان لو۔ تو اللہ نے علم سے شروعات کی ہے نا آیت کی، اس آیت کی شروعات کس لفظ سے کی اللہ نے؟ علم سے نا، فعلم جان لو۔ تو امام بخاری نے العلم قبل القول والعمل جو باب باندھے ہیں صحیح بخاری کتاب العلم میں، تو اس باب باندھنے کے لیے جو دلیل لیے ہیں وہ دلیل اللہ کی بات۔ دلیل کس کی بات؟ اللہ کی بات۔ فعلم جان لو، اللہ پہلے علم کا لفظ استعمال کر رہے، فعلم سیکھ لو، جان لو، اچھے سے علم حاصل کر لو۔ کس بارے میں علم حاصل کر لو؟ اللہ آگے بول رہے ہیں فعلم سیکھ لو، علم حاصل کر لو، انہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ کیا سیکھو بول رہے اللہ؟ لا الہ الا اللہ سیکھو بول رہے۔ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ رٹ رہے ہیں، معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ معنی اور مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، تو اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت خرافات کر رہے ہیں۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ فعلم جان لو، سیکھ لو۔ کیا سیکھ لو؟ لا الہ الا اللہ سیکھ لو۔ کیا سیکھ لو؟ لا الہ الا اللہ سیکھ لو۔ سیکھ لیے لا الہ الا اللہ، دہرائیے سب لوگ ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ۔ سیکھ لیے؟ نہیں سیکھے، یہ صرف آپ پڑھ رہے ہیں، آپ رٹتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ سیکھنا ہے لا الہ الا اللہ، وہ آج سیکھیں گے انشاءاللہ۔
آگے کیا کہا اللہ نے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریے۔ یہ بھی سیکھنا ہے ہم کو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیسے کروانا ہے یہ بھی سیکھنا ہے ہم کو۔ سمجھ میں آ رہا؟ جی، کیونکہ وہ عمل ہے نا ایک، اللہ سے اپنی بخشش کروانا، استغفر اللہ کہنا، تو یہ بھی سیکھنا ہے۔ تو بخشش کے بھی کئی کلمات ہیں رسول اللہ نے سکھائے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروانا اللہ سے، اس کے بھی کئی کلمات، کئی دعائیں رسول اللہ نے سکھائے، تو وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آئے ہیں یہاں پر چوتھے پیج پر، 40 میں سے چوتھے پیج پر ہم آئے ہیں ابھی۔ یہاں پر امام صاحب نے لکھا فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس آیت کی شروعات کیا ہے علم سے، فَعْلَمْ، علم سے، قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ بولنا قول ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا یہ عمل ہے۔ تو قول و عمل سے پہلے علم حاصل کرو، اللہ نے کہا فبدأ بالعلم، یہ امام صاحب نے لکھے کہ اللہ نے علم سے شروعات کیا ہے۔ جی، اب آگے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کیا کہتے ہیں۔ امام صاحب کی ایک عادت ہے، لکھتے ہوئے دعا بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں اعلم، جان لیجئے، رحمک اللہ، اللہ آپ لوگوں پر رحم کرے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ یہ بات واجب ہے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، مسلم مرد مسلمہ عورت پر یہ واجب ہے، تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، یہ 3 مسائل کا سیکھنا واجب ہے ہر مسلم مرد اور ہر مسلمہ عورت پر، یہ واجب ہے 3 مسائل کا سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ پھر ایک بار، اعلم، جان لیجئے، رحمک اللہ، اللہ آپ لوگوں پر رحم کرے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ یہ واجب ہے ہر مسلم مرد پر، ہر مسلمہ عورت پر، تعلم هذه المسائل الثلاث، کہ وہ یہ علم حاصل کر لے 3 مسئلوں کا، والعمل بہن، اور ان کے مطابق عمل کرے۔ کیا ہے وہ 3 مسائل؟ الاولی، پہلا مسئلہ، 4 مسائل سیکھ لیے والعصر سے، اب یہ 3 مسائل کا سیکھنا واجب ہے ہم پر، یہ 3 مسائل۔ الاولی، ان اللہ خلقنا ورزقنا، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، ولم یترکنا حملا، اور اس نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے بے سہارا، ایسے ہی فضول کاموں کے لیے نہیں چھوڑا ہے، اس نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، بیکار نہیں چھوڑا ہے، بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اس نے ہمارے طرف بھیجا ہے اس کے پیغمبر، اس کے رسول، فمن اطاعہ دخل الجنہ، جو کوئی بھی اطاعت کرے گا ان رسولوں کی، ہمارے رسول کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہم ان کے امتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ امام صاحب نے لکھے ہیں، اور امام صاحب پہلا مسئلہ بیان کرنے کے بعد ان کی عادت کے مطابق دلیل پیش کرتے ہیں، اور ہم کو بھی اپنی عادت بنانا چاہیے، کچھ بھی ہم لوگوں کو سکھائیں، سمجھائیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، تو ہم دلیلوں کے ساتھ سکھانا سمجھانا،
امام صاحب دلیل نقل کرتے ہیں. والدلیل قوله تعالی، دلیل اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے جس میں اللہ نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. سورہ مزمل آیت نمبر 15 اور 16. سورہ مزمل کیا سورہ نمبر ہے؟ آیت نمبر 15-16 بولا ہوں. سورہ نمبر یاد ہے کسی کو سورہ مزمل کا؟ سورہ مزمل سورہ نمبر 73. صحیح، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114 ہے. اور سورہ مزمل سورہ نمبر 73 ہے. اس کی 2 آیتیں یہاں پر پہلے مسئلے کے لیے امام صاحب نے نقل کیے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ ان اللہ خلقنا، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. وَرَزَقَنَا، اور وہی ہمیں روزی دیتا ہے. کھلانے والا ہم کو کون ہے؟ اللہ. وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اور اس نے نہیں چھوڑا ہے ہمیں بیکار و بے سہارا نہیں چھوڑا ہے. بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، بلکہ اس نے ہمارے طرف اس کے پیغمبر بھیجا ہے. فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار، جو کوئی بھی رسولوں کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو کوئی بھی رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس کے لیے دلیل، اس پہلے مسئلے کے لیے دلیل امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیے وہ کون سے سورے کی کون سی 2 آیتیں ہیں؟ سورہ مزمل آیت نمبر 15 اور 16. ترجمہ سنیے ان دونوں آیتوں کا. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا. اللہ اکبر. فرعون کے طرف کون سے رسول بھیجے تھے اللہ نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی بات مانا فرعون یا نہیں مانا؟ نہیں مانا. اگر مان لیتا تو جنت میں جاتا تھا، نہیں مانا اس لیے جہنم میں گیا. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بلند پروردگار ہوں، اس نے کہا تھا. فرعون اللہ کا بندہ تھا لیکن اپنی خدائی کے بارے میں لوگوں سے بلواتا تھا کہ مجھے خدا مانو، مجھے رب مانو، ایسا کہتا تھا. تھا وہ رب؟ نہیں تھا. وہ خود اللہ کا غلام تھا، اللہ کا بندہ تھا. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اللہ اس کو کھلاتا تھا. اس کو موت کس نے دیا فرعون کو؟ اللہ اکبر. تو اب یہ 2 آیتوں سے ہم کو کیا سبق ملا؟ ہم کو یہ سبق ملا کہ ہمارے طرف جو رسول بھیجا اللہ نے، ہمارے رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان کی تعلیمات کو نہیں سیکھیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے پیارے نبی کے طریقے سے، تو ہمارا بھی حشر فرعون کی طرح ہوگا. تو ہمیں جہنم چاہیے یا جنت؟ جنت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو یہ 2 آیتوں سے سبق مل گیا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے.
اب دوسرا مسئلہ، الثانیہ ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته لا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته لا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً ناگوار ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والے نبی کو۔ اور اس کی دلیل یہ اللہ رب العالمین کی آیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن، سورہ نمبر 72، آیت نمبر 18۔ کیا ہے دوسرا مسئلہ؟ اللہ کو شرک ناگوار ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کو نہ کسی نبی کو۔ اللہ کی عبادت میں نہ فرشتے کو شریک کرنا ہے نہ کسی نبی کو۔ یہ دوسرا مسئلہ بیان کر کے امام صاحب نے ان کی عادت کے مطابق دلیل پیش کیے ہیں۔ دلیل اس دوسرے مسئلے کی سورۃ جن آیت نمبر 18۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے، آج صوفی ازم والے مسجدوں میں شرک کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ مسجدوں کے باہر شرک کر رہے نہیں کر رہے صوفیزم والے؟ کفار کی بات تو سائیڈ میں رکھیے، جو اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ مسجدوں میں بھی شرک کر رہے ہیں، مسجدوں کے باہر بھی شرک کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں بھی شرک کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے کیا بول رہا ہوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اب مسجد میں کیسا شرک ہو رہا ہے ایک مثال دوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہیں، قیام میں رکوع میں جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کدھر؟ کدھر؟ قبلے کے رخ۔ کیا قبلہ ہے ہمارا؟ مسجد الحرام نہیں، مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر کعبہ، وہ ہمارا قبلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان اپنے آپ کو بولتے ہوئے شرک کیسے کر رہے وہ بتانا چاہتا ہوں میں۔ کعبے کے طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے رائٹ تھوڑا سا مڑتے ہیں اور بہت ادب کے ساتھ جھکتے ہیں اور بغداد کے طرف اپنا رخ کیے ہوتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف کچھ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور من نور اللہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعریف میں بھی کچھ کلمات بولتے ہیں اور رسول اللہ سے مدد، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگ کے یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم دستگیر المدد بول کے پھر نکلتے ہیں۔ الگ الگ لوگ الگ الگ الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کر کے نکلتے ہیں۔ تو شرک ہو گیا نہیں ہو گیا مسجد میں؟ نماز میں کس کو پکارا بندے نے؟ نماز کے باہر مسجد سے نکلنے سے پہلے رائٹ میں اپنے رخ کیا، قبلے سے تھوڑا سا رائٹ ہو کر کہتا ہے کہ میں مدینے کی طرف رخ کیا۔